الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سیاسی نظریات اور سیاسی اصول، اس کی اساس اور بنیاد، اس کے بارے میں ہماری گفتگو سابقہ دروس میں ہوئی، اور گزشتہ دروس میں ہم نے ان حکمرانوں کا پہلے محاسبہ پڑھا کہ جن کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف قسم کی مجرمانہ حرکات کی وجہ سے محاسبہ کیا، اور اس کے بعد ہم ان حکمرانوں کی طرف منتقل ہوئے کہ جن کی امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدح و ستائش کی اور ان کے اسلوب سیاست کو اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ان میں پہلی شخصیت عمر بن ابی سلمہ مخزومی تھے، جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند، اور دوسری شخصیت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور تیسری شخصیت کہ جن کا تذکرہ گزشتہ درس میں ابتدائی طور پہ گزرا، جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جناب مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے الجزیرہ کے علاقے کی حکمرانی سپرد کی، اور اس کے بعد مصر کا انہیں حاکم بنایا۔ اس وقت سیاست کے جو طور طریقے ہوتے تھے، اس میں فوج کا کمانڈر بنانا یا ایک علاقے کا حاکم بنانا، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہی عہدے جیسے جیسے وسعت آتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو منصب ایک دوسرے منصب سے آہستہ آہستہ جدا ہونے لگ جاتا ہے۔ جناب مالک اشتر کے ہم نے حالات کو ملاحظہ کیا کہ یمنی قبائل سے جناب مالک اشتر کا تعلق تھا، کہ مزحج ایک بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ السلام کے کافی اصحاب بھی گزرے ہیں، دشمن بھی اسی میں سے گزرے ہیں، لیکن اصحاب بھی اسی میں سے، جیسے حجر ابن عدی وہ بھی اسی میں سے تھے، یا اسی طرح سے ہانی بن عروہ وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مزحج قبیلے کی کئی شاخیں وہ مختلف اطراف عرب میں پھیل گئیں، اور انہی میں سے ایک شاخ نخعی ہے، اور جناب مالک اشتر کا تعلق اسی شاخ سے تھا، نخعی شاخ سے تھا، کہ جو بعد میں کوفہ میں آباد ہوئی، اور مالک اشتر کوفہ تشریف لے گئے۔ جناب مالک اشتر کی ولادت اور ان کی ابتدائی جوانی کے حالات شیعہ سنی دونوں کتب میں نہیں پائے جاتے۔ خلیفہ سوم کے دور میں جنگ یرموک کے بارے میں اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ حصہ ہم ملاحظہ کریں گے۔ البتہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کی کتب میں یہ واقعہ وارد نہیں ہوا۔ خلیفہ سوم کے دور میں جو فتنے برپا ہوئے، ان میں بار بار جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور ان کی طرف مختلف باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی انہی فتن کا تذکرہ ہوا، اور اس میں جناب مالک اشتر کا تذکرہ وارد ہوا، اور تاریخ میں قدر تفصیل سے وارد ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا دور کہ تقریباً 5 سالہ دور ہے، امام علی علیہ السلام کو تقریباً 5 سال یعنی پونے 5 سال کے قریب انہیں موقع حکومت کرنے کا ملا، اور 37 ہجری کو، بعض مورخین نے 38 یا 39 ہجری بھی لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ 37 ہجری کو جناب مالک اشتر شہید ہو گئے جنگ صفین کے بعد۔ 35 ہجری کو 35 ہجری کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے خلافت و امامت کی عملی زمام کو سنبھالا، اور 36 ہجری کو یہی جنگ جمل ہوئی، اور 37 ہجری کو جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین کے بعد جب مصر کی طرف جا رہے تھے، تو قلزم ایک علاقہ ہے، اسی سے بحر قلزم کہتے ہیں۔ اگر آپ نقشے کی طرف نگاہ کریں تو جزیرہ عرب کے 3 طرف پانی ہے۔ جزیرہ عرب ایک
ٹکڑا ہے زمین کا، پورے کرۂ ارض پہ سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، اتنا بڑا بھی کوئی اور جزیرہ نما نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے دو حصوں کے درمیان ایک چیز لٹکی ہوئی ہو، اس طرح سے وہ نقشے میں آپ کو دکھایا جائے گا، اور نقشے میں اس کے 3 طرف پانی ہے، اس جزیرے کے 3 طرف پانی ہے۔ جزیرے کی ایک طرف ایشیائی ممالک ہیں اور دوسرے جزیرے کے رخ پہ بالکل مد مقابل افریقی ممالک ہیں، اور ایشیائی ممالک کی طرف بھی سمندر ہے، افریقی ممالک کی طرف بھی سمندر ہے، اور نیچے کی طرف بھی سمندر ہے۔ صرف اوپر کی طرف ہے کہ عراق کے بعد ترکی آ جاتا ہے، اور اس طرح سے اوپر سمندر نہیں، اس لیے اسے جزیرہ نما کہتے ہیں۔ اگر اوپر بھی سمندر ہوتا پھر کاملاً جزیرہ بن جاتا، کیونکہ جزیرہ اسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر ہو، لیکن جزیرہ عرب کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف سمندر نہیں، اس لیے اسے جزیرہ نما لکھ دیا جاتا ہے۔ افریقہ کی طرف جو ہے سمندر، یہ مکہ کے قریب بھی ہے، اور لمبائی میں یہ سمندر ہے، چوڑائی میں اس کا احاطہ کم ہے، اور اس سمندر کی ایک طرف جزیرہ عرب ہے اور اس کے مد مقابل افریقی ممالک ہیں۔ انہی میں سے ایک اسی جزیرے سمندر کے ایک حصے میں جو مصر کے قریب بنتا ہے، اسے کہتے ہیں قلزم۔ اس علاقے کی وجہ سے اس پورے کے پورے سمندر کا اس حصے کا نام بحر قلزم پڑ گیا۔ اسے بحر احمر بھی کہتے ہیں اور بحر قلزم بھی کہا جاتا ہے۔ جب قلزم کے مقام پہ پہنچے کہ معجم البلدان یا اس طرح کی بلدان کے موضوع پہ لکھی ہوئی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ قلزم سے مصر 3 دن کی مسافت پہ تھا، 3 دن کے فاصلے کے اوپر تھا۔ قلزم شہر اس سے مصر کتنا دور ہے؟ 3 دن کے فاصلے پر ہے۔ جب جناب مالک اشتر قلزم میں پہنچے تو وہاں پہ کسی نے شہد کا ایک مشروب پیش کیا، اور بڑی محبت سے پیش کیا، اور چونکہ یہ علاقہ ایک قسم کا مصر کے ہی اطراف کا علاقہ شمار ہوتا تھا، کیونکہ مصر کی حدود اس وقت کافی بڑی تھیں، تو عمرو بن عاص کے یہاں پہ گہرے اثرات اور تعلقات تھے، تو اس نے ان میں سے ایک بندے کو خریدا، اور اس بندے کو کہ انشاءاللہ یہ ہم آگے کے دروس میں وضاحت سے تاریخ کے اوراق سے باحوالہ اس سارے متن کو پڑھیں گے، ابھی صرف اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ ان کی ابتدائی زندگی ہمارے سامنے آ جائے، کہ وہاں پہ ایک شخص کو خریدا اور اس نے سخت ترین زہر اس شہد میں ڈالا اور اس سے مشروب تیار کیا، اور جناب مالک اشتر کو اس نے پلا دیا۔ جناب مالک اشتر نے جیسے ہی وہ پیالہ پیا، ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ وہ اس سے شہید ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ مصر پہنچنے سے پہلے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ جناب مالک اشتر کے بارے میں آج کے دن ہم اہل سنت کتب سے چند احادیث کو مطالعہ کریں گے، اور نہج البلاغہ میں جو ان کے تعریفی کلمات وارد ہوئے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ جناب مالک اشتر کے پہلے ہم اوصاف کو ملاحظہ کریں۔ مالک اشتر کے اوصاف جو ذہبی نے اپنی رجال میں ذکر کیے ہیں وہ آپ سابقہ دروس میں دیکھ چکے ہیں، کہ سابقہ درس میں ہم نے ذہبی کی سیر الاعلام نبلاء و تاریخ اسلام، ان سے ہم نے اس کو مطالعہ کیا۔ جو ذہبی نے اوصاف ذکر کیے ہیں وہ اوصاف کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ملک العرب، یعنی شہنشاہ عرب، یہ پہلا وصف ہے۔ دوسرا ہے احد الاشراف، یعنی رؤسا میں سے ایک رئیس۔ تیسرا ہے والابطال، بہادر اور جو عرب کے ہیرو ہیں ان میں سے ایک ہیرو یا ایک انتہائی نڈر شجاع بہادر۔ چوتھا جو وصف یا صفت بیان کی ذہبی نے، کانا شہمن مطاعن، شہم کہتے ہیں کہ جو ہر صورت میں اپنے عمل کو پورا کرنے والا ہو۔ ہوتے ہیں نا بعض اوقات انسان بڑے عمل ہوتے ہیں یا تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے، اسے درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا خطرے اور خوف کی جگہ ہوتی ہے تو اس میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب مالک اشتر کی یہ صفت تھی کہ وہ جس عمل کو بھی ہاتھ جس کام پہ بھی ڈالتے اسے تکمیل کر کے چھوڑتے تھے، اسے کہتے ہیں شہمن۔ ایک بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ امور جب بھی انجام دیے جاتے ہیں کبھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کبھی تھکاوٹ اور بوریت لاحق ہو جاتی ہے، کبھی یہ
کوئی اور حوادث پیش آ جاتے ہیں، لیکن مالک اشتر وہ اس استقامت کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ امور کو انجام دیتے تھے کہ اس کے انجام دہی میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرتے، یا کسی بھی قسم کی غفلت ہے یا شکستہ دل ہو جائیں، دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دینا، یہ اوصاف نہیں تھی۔ اس لیے ان کا ذہبی، یعنی کیونکہ ذہبی اہل سنت میں متشدد اور مکتب تشیع میں متعصب شمار ہوتے ہیں، شمس الدین ذہبی کے ذہبی کی کتب آپ اگر مطالعہ کریں، تشیع کے تو شدید انہوں نے خلاف لکھا ہے، شدید، اور جہاں پہ بھی تشیع کی بات آ جائے وہاں پہ سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جو امیر المومنین علیہ السلام کے طرفدار ہیں ان کی بھی حمایت کرنے سے بڑا گریز کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مالک اشتر کی جب انہوں نے حالات زندگی کو ذہبی نے بیان کیا تو اپنے تشدد اور تعصب کے باوجود ایسی صفات کو ذکر کیا کہ جو تعجب آور صفات ہیں، جیسے کان شہمن، کہ جو امور کی تکمیل کو پہنچانے والا ہو، ایک بڑی صفت ہے، کیونکہ مالک اشتر سے اصل متاثر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے اوصاف کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، مطاعن، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی ایسا رعب اور دبدبہ قائم ہوتا تھا کہ ان کی اطاعت کی جاتی تھی۔ وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ، ان کی پانچویں صفت یا چھٹی صفت، مطاعن کو آپ پانچویں قرار دے دیں، چھٹی صفت کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں کمال درجے کی فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ والین علی دیار مصر، مصر کے علاقوں کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے حاکم تھے۔ ساتویں صفت بنتی ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کی شہادت پہ انتہائی غمناک اور دکھی ہوئے، یعنی امام علی علیہ السلام کا ایک فرد کے غمناک اور دکھی ہونا خود امام کے نفس میں، امام کے وجود میں اس کی اہمیت اور بلند عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ الغارات میں وارد ہوا ہے کہ انشاءاللہ شہادت مالک اشتر کے موقع پہ ہم اس کو مطالعہ بھی کریں گے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو مالک اشتر کی شہادت کا علم ہوا تو انتہائی وہ غمگین ہوئے اور انتہائی افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے غم و حزن کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر ادھر لکھا ہے کہ کئی دن اسی طریقے سے ان کا چہرہ غمگین، محزون اور جیسے کہتے ہیں اترا ہوا چہرہ، کہ کسی نے اپنے دل پہ ایک بوجھ لے لیا۔ تو اس طرح سے لگ رہا تھا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گویا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے شہادت کا غم ہی اپنے سینے میں بسا لیا ہے کہ جو نکلنے والا نہیں، اس قدر وہ شدید غمگین اور محزون ہوئے امیر المومنین علیہ السلام۔ اس کے بعد جو صفت ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صعب المیراث ہے، کہ امام علی علیہ السلام کی اطاعت میں انتہائی سخت گیر اور شدید تھے، انتہائی سخت گیر اور شدید تھے۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ذہبی نے نقل کیا، کہ ذہبی نے جو نقل کیا ہے اس میں الفاظ قلیل استعمال ہوئے ہیں اور حروف تھوڑے آگے پیچھے ہیں، تاریخی دیگر کتب میں اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں بالخصوص نہج البلاغہ میں وہ درست بیان ہوئے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ مالک کی جب شہادت کی خبر پہنچی تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے پڑھا کلمات ترجیع، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ مالک، اور مالک کیا شخص تھے، کہ کیا کوئی ہے مالک جیسا، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ لوہا ہوتے تو تیز دھار ایک لوہا یا سخت لوہا ہوتے، اور اگر وہ پتھر ہوتے تو انتہائی قیمتی اور سنگے گراں ہوتے، اور رونے والیوں کو مالک کے اوپر رونا چاہیے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ذہبی نے نقل کی۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں جو نقل ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کا آج ہم کچھ اوصاف دیکھیں گے، اور بقیہ اوصاف انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے اوصاف عہد نامے کے ذیل میں آئیں گے،
اور بعض اوصاف ہیں کہ جو مکتوب جناب مالک اشتر کو لکھے گئے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن وصف اور صفت کو جدا جدا لکھنا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ذہبی کے کلمات کو دیکھا، لیکن یہ تو ذہبی کے کلمات تھے۔ ہم دیکھیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات ان کے بارے میں کیا ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک قول تو ہم نے حکمت قصار 442 نمبر پڑھا، اور یہ حکمت قصار کیونکہ یہی والا اصل میں یہی کلمات جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں ذہبی نے بھی نقل کیے، لیکن ذہبی نے ان کے الفاظ صحیح طرح سے نقل نہیں کیے۔ ایک تو متاخر ہیں، 8ویں صدی ہجری کے ہیں، اور اپنے اس رجال یا تاریخی کتب میں لکھتے ہوئے ان کے بعض الفاظ انہوں نے ان تک ممکن ہے نہ صحیح پہنچے ہوں، لیکن اہل سنت کی دیگر کتب میں معتبر ذرائع سے یہی وارد بھی ہوا ہے۔ جیسے محمد بن یوسف مصری 355 ہجری میں ان کی وفات ہے، ذہبی ہیں 8ویں صدی ہجری کے۔ محمد بن یوسف مصری اہل سنت یہ ہیں 4تھی صدی ہجری کے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الولاۃ و کتاب القضاۃ للکندی۔ اس کے صفحہ نمبر 22 پہ یہ نقل کرتے ہیں جو نہج البلاغہ میں نقل ہوا ہے، اور یہی جو نہج البلاغہ میں نقل ہوا ہے وہ رجال کشی میں بھی نقل ہوا ہے، اور رجال کشی جو ہے وہ 3ری صدی ہجری کی کتاب ہے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو کلمات ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے جانے لگے ہیں، اور نہج البلاغہ میں جس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں بڑے پیمانے پہ وارد ہوا ہے، اور وہ یہ کلمات ہیں وَمَا مَالِكٌ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْدًا، کہ مالک اور مالک کیا شخص تھا کہ اللہ کی قسم بخدا اگر وہ پہاڑ ہوتے تو ایک کوہ بلند و بالا ہوتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مالک کو پہاڑ بناتا تو اس سے بلند پہاڑ نہ زمین کے اوپر ہوتا، یعنی یہ ایسی بڑی شخصیت تھی کہ سب سے نمایاں ہیں، انسانوں میں ہیں تو انسانوں میں سب سے نمایاں، پہاڑوں میں ہوتے تو پہاڑوں میں، یعنی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَجْرًا كَانَ صَلْدًا، اور اگر وہ پتھر ہوتے تو انتہائی قیمتی اور سنگ گراں ہوتے، جس کی بہت قیمت ہوتی ہے، پتھروں میں بھی سب سے نمایاں ہوتے۔ لا يرتقیہ الحافر، یہ جو گھوڑے بھاگتے ہیں اور بھاگ کے بلندی تک چڑھ جاتے ہیں، تو گھوڑے چونکہ سم ہوتے ہیں ان کے نیچے، تو حافر کہتے ہیں سموں والا گھوڑا، تو سموں والا کوئی بھی جانور اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لا یرتقی، وہ نہیں اوپر تک پہنچ سکتا، وہ کوہ بلند و بالا ہیں کہ چلنے والا چڑھنے والا اس بلندی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُوفِ عَلَيْهِ الطَّائِرُ، اور اگر کوئی پرندہ اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تمام کوشش کرے تو پرندہ عاجز آ جائے گا اور پر مار مار کے تھک جائے گا، لیکن اس بلند و بالا کوہ بلند کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ امام علی علیہ السلام کا موقف ہے جناب مالک اشتر کے بارے میں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مالک اشتر کس قدر بڑی شخصیت تھیں۔ آج ہمارے پاس اور بھی انشاءاللہ اہل سنت کتب سے بھی بعض جوانب آئیں گے، لیکن آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ انتہائی، یعنی امام علی علیہ السلام کے یہ کلمات کیا بیان کر رہے ہیں کہ مالک اشتر اس عظمت کے مالک ہیں کہ ان کی کمال عظمت کو نہ بشر سمجھ سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے، اس بلند ترین عظمت کے مالک اشتر مالک ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پہ امیر المومنین علیہ السلام یہ مکتوب نمبر 13 بنتا ہے۔ یہ مکتوب نمبر 13 گزشتہ درس میں بھی ہم نے تیزی سے پڑھا تھا، آج ہم اس میں نکات ملاحظہ کرتے ہیں جو صفات بیان کی گئیں، کیونکہ اصل انسان کی قیمت اس کے وجود میں موجود صفات سے ہیں، وَإِلَّا رنگ نسل اور حسب نسب سے انسان کی قیمت نہیں بڑھتی۔ اصل انسان کی قیمت کس سے بڑھتی ہے؟ اوصاف سے، صفات سے۔ جو اعلیٰ ترین صفات لے لے وہ انسان اعلیٰ بن جاتا ہے، کیونکہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھی ہیں اور انسانوں پہ آنی ہی آنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن میں، تکراری طور پہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موجود ہے کہ مصائب آنے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی بندے کو زندان کی ہوا کھانے پڑے اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو، یعنی بے گناہ، کئی ایسے افراد ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی نے ایسا کام کیا ہو کہ دشمن اس کو پکڑ کے وہ جیلوں میں بند کر دے، لیکن وہ اس کے حد ہی نہیں چڑھا،
حتیٰ کہ آغا سید حسن نصر اللہ کی اگر آپ تاریخ حیات پڑھیں، ان کی زندگانی پڑھیں، اب تو اردو میں وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی ہے، جو انہوں نے انٹرویوز اپنے دیے تھے وہ ٹرانسلیٹ ہو گئے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں آج تک کبھی زندگی میں پکڑا نہیں گیا، سوائے یہ کہ انقلاب اسلامی جب آیا تو میں تہران میں اترا تو وہاں پہ شک کی بنیاد پہ جتنے لبنانی تھے انہیں الگ کر کے، یعنی بعض لوگوں کو الگ کر کے انہوں نے قید کر دیا، تو ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ تو وہ جو میں چند دن رہا ہوں اس کی ابھی بھی میرے ذہن میں اذیت موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے برے طریقے سے اذیت کیا، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں رہا، اور انہوں نے پھر بعد میں بہت معذرت خواہی بھی کی، کیونکہ انقلاب اسلامی کی ابتدا تھی اور یہاں پہ وہ بعض مقاصد کے لیے آئے ہوئے تھے، حوزہ علمیہ میں داخلہ بھی ان کا لینا مقصد تھا، کیونکہ یہاں پہ ایک عرصہ دراز پڑھتے بھی رہے ہیں، تو اس اثناء میں ان کے لیے مشکلات چند بن گئی بہرحال۔ تو یعنی جب مشکلات بننی ہوں تو وہ زمین کے جو قلعہ تشیع شمار ہوتی ہے، وہ زمین جو انقلاب اسلامی کی اماجگاہ اور مرکز شمار ہوتی ہے، وہاں پہ بھی بندے کے لیے مصیبت آ سکتی ہے، اور اگر مصیبت نہیں آنی تو وہ لبنان کے ان جنگلوں میں کہ جہاں پہ کئی دفعہ ان کا محاصرہ ہوا، سید حسن نصر اللہ کا کئی دفعہ محاصرہ ہو چکا ہے، اور شیعوں نے بھی کئی دفعہ محاصرہ کیا، کیونکہ عمل ان کا خون پگنے کے لیے ایک عرصے سے متلاشی تھی، تو انہوں نے 2-3 دفعہ ان کو پکڑ لیا ایک قسم کا، یعنی اس خطے میں محاصرہ کر لیا، تو بڑی مشکل سے کہ ان کے آس پاس کے بندے شہید بھی ہوئے۔ عمل شیعہ ایک جماعت تھی، لیکن اس میں سیکولر تفکر کے لوگ موجود تھے، دینی تفکر کے بھی تھے، سیکولر تفکر کے بھی تھے، تو بعد میں پھر سیکولر تفکر والے اور دینی تفکر ان دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اور دینی جو جماعت تھی وہ ایک طرف ہو گئی۔ بہرحال جو معاملات تھے وہ حزب اللہ اور عمل کے آپس میں بڑے جھگڑے تھے، اور کئی حزب اللہ کے بڑے بڑے اہم ترین شخصیات کو انہوں نے شہید بھی کیا، اور انہی سے سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ تعالی انہیں صلح بھی کرنا پڑی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر ایک مصیبت آنی ہے تو کسی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے، مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، محتاج انسان ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں وہ گھر جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین اوصاف ہیں کہ جو انسان کو نجات دیتے ہیں، لیکن انسان اس لیے اپنے وجود میں اوصاف کے اوپر بہت نگاہ رکھے، وہ پست نہ بنے کسی کے مقابلے میں، وہ خود پستیاں نہ دکھائے۔ جو پستیوں والا کام کرتا ہے اسے کوئی نہیں بلند کر سکتا، وہ بالآخر پست کہلائے گا اور پست رہے گا۔ جو بلندیوں والا کام کرتا ہے اسے پورا جہان بھی پست کرنے کی کوشش کرے، وہ تب بھی بلند ہو جائے گا۔ اس لیے آئیں اب اس طرف آپ نگاہ اٹھائیں کہ کن اوصاف، یعنی اگر ہم سے کوئی مالک اشتر کے اوصاف پوچھے تو ممکن ہے ہم تلوار چلانے والے سارے اوصاف بیان کریں، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، وہ کئی 100 کو گرا دیتے تھے، اس طرح کے اپنے جو علاقائی معیارات ہمارے ہاں ہوتے ہیں لڑائی بھڑائی کے، ہم اسی کے تناظر میں شاید بیان کر جائیں، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کس چیز کی قیمت اور اہمیت تھی، اسے جاننا ضروری ہے۔ آئیں اسے مکتوب نمبر 13 سے جانتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا، شام کی طرف امام نے 12,000 کا ایک لشکر بھیجا تھا، اس لشکر میں 2 سردار تھے، تو ان کا راستے کے اندر مد بھیڑ ہو گئی آور سلمہ سے، یعنی معاویہ کی فوج کے ساتھ، تو انہوں نے ادھر ہی خط لکھا کہ ہم اس جگہ پر ہیں اور ہمارے لیے اب کیا حکم ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے پھر جوابی خط لکھا کہ میں تم دونوں سرداروں کے اوپر اور جو تم لوگوں کے ماتحت لشکر ہیں، ان لشکروں کے اوپر مالک بن حارث اشتر کو امیر مقرر کرتا ہوں، اور تم دونوں بھی اس کی بات سنو اور پورے لشکر والے اس کی بات سنیں۔ پھر وجہ بتائی کہ کیوں یہ ہے۔ تو آئیں اب ہم کلمات کو دیکھیں۔ وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا، تم دونوں سرداروں کے اوپر میں نے امیر بنایا ہے، وَعَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا، اور جو کوئی بھی تم دونوں سرداروں کے ماتحت لشکر ہے، یعنی 12,000 کا جو لشکر ہے۔ کس کو امیر بنایا ہے؟ مالک بن حارث الاشتر، مالک بن حارث اشتر کو۔ فَاسْمَعَا لَهُ، تم دونوں مالک کی باتوں کو غور سے سنو، یعنی وہ جو دستور دیں، جو حکم دیں اسے سنو۔ اجتماعی دنیا میں کام کرنے کا تقاضا یہی ہے، اگر انسان اپنے مزاجوں پہ چلے، اپنے ہی شعور اور اپنے ہی
اپنے نفس کے فیصلوں کے اوپر چلے تو پھر کوئی اجتماعی کام نہیں جنم لے سکتا۔ اجتماعی کام اسی طرح جنم لیتا ہے، ایک امیر بالآخر بنے گا۔ اگر ادھر مالک نہ ہوتے، ان دو میں سے ایک امیر ہوتا، پھر وہ اسی امیر کے لیے یہی کلمات ہوتے۔ یہ جب تمہیں کہہ دے کہ تم عمل کرو، فوراً دستور پہ عمل کرو، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ اسے انجام دے دیں تو فوراً انجام دے دیں، اس میں تاخیر کریں، اسے مثلا ڈھیل دینا شروع ہو جائیں، وہ کام رہ جائے گا، وہ قوت جنم اصلاً نہیں لے پائے گی۔ اگر ہم ایک قوت کو جنم دینا چاہتے ہیں تو ادھر سے سیاسی اس بصیرت کو بھی حاصل کریں، اجتماعی بصیرت کو حاصل کریں۔ اجتماعی بصیرت ہوتی یہ ہے کہ مختلف افراد ذمہ داریاں لے کے اس کام کو انجام دیتے ہیں اور پوری انتھک محنت سے انجام دیتے ہیں، فوراً امور جو ہیں وہ انجام پا جاتے ہیں۔ وقد امرت علیکما وعلی من فی حیزکما مالک بن حارث الاشتر فاسمعا لہ، تم دونوں مالک کی بات اور اس کے دستورات کو سنو، وَأَطِیعَا، اور اطاعت کرو اس کی، وَجَعَلَهُ دِرْعًا وَمَجَنًّا، اور ان کو اپنی زرہ بنا لو، یعنی یہ تمہاری ڈھال ہے، تم یہ سمجھو کہ مالک ہمیں بچائے گا، مالک کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ زرہ درعن کہتے ہیں زرہ کو، اور مجنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ ڈھال اور زرہ قریب ہے۔ زرہ وہ ہوتی ہے جو سینے پہ پہنی جاتی ہے، اور ڈھال ہوتی ہے جس سے وار روکا جاتا ہے، جو ہاتھوں میں پکڑ کے روکا جاتا تھا۔ یعنی بیان فرما رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ تم لوگوں کی دشمن سے حفاظت کا اصل سبب یہ امیر کی اطاعت ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بڑے نالے اور آہو گریہ کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہی ہے، امیر کی عدم اطاعت تھی۔ یعنی اس حکمت کو جانیں کہ اگر ہم ایک اجتماعی حلقہ جنم دیں اور اس میں آپ امیر کارواں نہیں بناتے، ایک بندہ، ایک سے زائد امیر نہیں بن سکتے۔ اگر ایک سے زائد امیر بنے، کبھی اجتماعی حلقہ جنم ہی نہیں لیتا، کبھی بھی اجتماعی حلقہ نہیں جنم لے سکتا۔ اس لیے اجتماعی حلقہ اسی وقت جنم لیتا ہے کہ جب وہ سارے کے سارے ایک بندے پہ متفق ہوں، وَإِلَّا آراء مختلف ہو جاتی ہیں، نظریات بعض مختلف ہو جاتے ہیں، بعض کے سوچنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، مزاج مختلف ہو جاتے ہیں، آ کے پھر ایک کے اوپر بات آتی ہے۔ لہٰذا جب ایک کی بات آئے تو وہ ایک جب دستور جاری کرے تو اس کے مطابق پھر قدم اٹھانے چاہیے۔ خصوصاً یہ جتنے بھی بڑی بڑی مہمات ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، مثلا ابھی پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ممالک کے اوپر ادارے بیٹھے ہوئے، مثلا ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، 2 ہیڈ نہیں ہوں گے، 1 ہیڈ ہوگا۔ ڈیفنس سسٹم ہے، 2 چیف نہیں ہوں گے، 1 چیف ہوگا۔ عدالتوں کا یا ججوں کا سسٹم ہے، اس میں بھی چیف جسٹس 1 ہی ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے، کیونکہ چل نہیں سکتی 2 کی۔ اسی طریقے سے چھوٹا سا حلقہ بھی، ایک چھوٹی سی کمیٹی، ایک چھوٹی سی انجمن، چند افراد کا حلقہ احباب، وہ نہیں چل سکتا۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے اگر 2 بندے سفر کر رہے ہیں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ڈھال بن جائے گا، یہ تمہیں یہ بچائے گا، تمہاری حفاظت اس سے ہوگی، اس سے اجتماع کی، معاشرے کی حفاظت جنم لیتی ہے۔ لہٰذا امام نے ان کو دیکھیں کیا نصیحت کی، غور سے بات سنو، نمبر 2 اطاعت کرو، اور نمبر 3 کہ یہ سے ڈھال سمجھو اپنا، حسد نہ کرنے لگ جاؤ۔ حسد کے مادے بہت ہوتے ہیں کہ یہ بھی میرے برابر تھا، اس کو پتہ نہیں کیوں چن لیا، یہ تو فلاں تیزیاں دکھاتا ہے، شاید تیزیوں کی وجہ سے یہ اوپر آ گیا، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے، دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہے حاسدانہ مادے، اور انسان اس کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کا شکار بھی ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا ڈھال اور زرہ سمجھو۔ پھر آگے اب علت بیان کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں مالک اشتر کا انتخاب کیا، اور انتخاب میں اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر ہیڈ بننا بڑا آسان ہے، لیکن جب خوف اور مہمات کی باری آتی ہے تو وہاں پہ وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے فرد کو ہیڈ نہیں بننا چاہیے، خود اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے، جس کے پاس جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کا حساب بھی اتنا سخت ہے اور مشکلات بھی اتنی سخت ہیں، کیونکہ اس کی تھوڑی سی ناانصافی اس کو بہت بڑی ناانصافی سمجھ جائے گی، اور اس کی کثیر نیکیاں، اس کو کئی بہانے نفس کے اندر ایجاد ہوتے ہیں، اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
یہ تو ہر وہ بندہ جان سکتا ہے جو اجتماعی حلقہ جات میں کوئی چھوٹا سا بھی ادارہ چلاتا ہے کہ اس کی کثیر نیکیاں وہ کسی خاطر میں نہیں لائی جاتی، اور تھوڑی سی اس کی کوئی لغزش ہوگی یا کسی کے لیے حقیقت میں غلطی نہیں ہے لیکن کسی کو خطا محسوس ہوئی، اس کو وہ بہت بھاری اور بڑا بنا لیتا ہے۔ لہذا یہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کسی بندے کو جب ہم نے اوپر لانا ہے تو اس کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کس صفت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صفت نہیں ہے کہ وہ خط اول پہ جا کے آگے گولیوں کے سامنے اپنا سینہ رکھ دیتا ہے، یہ صفت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان نہیں کی۔ لڑائی بھڑائی میں اگلے کو خوب پکڑ کے مار دیتا ہے، یہ صفت نہیں بیان کی۔ اگلے بندے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اگلے کے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں، معاشرے کی عام باتیں ہیں کہ تعلقات کے پیچھے بھاگتے ہیں، خصوصاً یہ جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اگر منسلک رہے ہوں ان میں آپ دیکھیں گے نیچے والوں کے لیے وہ چودھری ہے اور جو اس سے اوپر والے ہیں ان کے لیے وہ غلام ہے، کیونکہ اسے پتہ اوپر والوں سے صلح صفائی نہ رکھی تو میں جن کے اوپر چودھری بنا ہوا ہوں انہوں نے تو لفٹ بھی نہیں کرانی مجھے۔ تو یہی بعض دیگر جگہوں پہ ہے کہ جو مستقل نہیں ہوتے ادارے، دوسروں کے بہاف کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں اگر کوئی مضبوط شخصیت نہ ہو وہ بھی اسی طرح سے فروخت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اوصاف پہ جو امیر المومنین یہ 2-3 اوصاف ہی اس مکتوب میں بیان کیے ہیں، یہ بڑے معیارات میں سے ہیں، چھوٹے معیارات نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، کہ مالک کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جس سے کمزوری کا کوئی خوف نہیں ہے، کمزوری کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات خدشات ہوتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ ہے، ممکن ہے کہ وہ غفلت اختیار کر جائے، ممکن ہے کہ وہ بھول جائے، ممکن ہے کہ وہ فلاں دوست کے ساتھ نکل جائے، یہ کام انجام ہی نہ پائے۔ یہ تو میں عام عادی زندگی کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ اب آ جائیں جو بڑے سرداروں والی چیزیں ہیں، وہاں پہ حوصلے کب حوصلے پسپا ہو جاتے ہیں، کب ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے حوصلے؟ بالخصوص اس وقت حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب لشکر والے افراد ساتھ چھوڑ جائیں۔ مثلا 1000 بندے تھے، اب 100 رہ گئے۔ آپ نے گزشتہ دروس میں حسان بن حسان بکری کے بارے میں پڑھا کہ ان کے پاس کوئی 2000 کے قریب افراد تھے، وہ سارے فرار کر گئے، 100 کے قریب پھر باقی بچے، اور پھر اسے سفیان بن عوف نے آ کے شہید کر دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام بہت نالاں ہوئے۔ خطبہ جہاد میں بھی اس کا تذکرہ آپ دیکھتے ہیں۔ لہذا فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، مالک کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن سے کمزوری کا کوئی خدشہ نہیں ہے، نہ حوصلے انہیں پست کرتے ہیں، نہ لشکر کی تعداد کا کم ہونا، نہ لشکر کی تعداد کا بڑھ جانا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اس وصف کو ذکر کیا ہے۔ جناب عقیل تھے ان کے بڑے بھائی، انہوں نے کوئی خط لکھا، وہ تو نہیں پہنچا خط کہ جو عقیل نے لکھا، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے جو جواب امیر المومنین علیہ السلام نے دیا کہ کوئی ایسا خط تھا کہ جس کا جواب سخت ہی بنتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ تم مجھے یہ عورتوں والی باتوں سے، یعنی عام بافا یا محاورتاً اگر ہم جملہ استعمال کریں کہ یہ ڈرانے دھمکانے والی عورتوں والی باتیں چھوڑ دو، کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ لوگوں کی، پھر خود اپنا ایک وصف بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد کے کم ہونے سے علی کے حوصلے نہیں بیٹھ جاتے، اور لوگوں کے عدد کے بڑھ جانے سے علی کے حوصلے توانا یا بڑھ نہیں جاتے۔ مالک اشتر کے بارے میں بھی امام یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے ارادے نہیں ٹوٹتے، یہ پسپا نہیں اپنے اندر حوصلوں کو ہونے دیتے۔ فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، کمزوری کا خدشہ نہیں ہے۔ مثلا بڑی بڑی کمزوریوں میں سے ایک یہی کمزوری ہے لشکروں میں جو پیش آتی ہے، اداروں میں جو پیش آتی ہے۔ مثلا پاکستان میں آج بھی کرپشن چل رہی ہے، تو جہاں پہ افراد، کیونکہ آپ عادلانہ سلسلہ شروع کریں تو اپنے ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو وہاں پہ حوصلے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں یہ والی خوبی تو ہمیں صرف فلمی ہیروز میں ہی نظر آ سکتی ہے، ٹی وی کی سکرین سے باہر یہ والے حوصلے نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں، بہت قلیل افراد میں آپ دیکھتے ہیں۔ اور مکتب تشیع کو الحمدللہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ جتنی بڑی شخصیات ہیں
جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ تاریخ نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی قریبی انصار تھے وہ سارے شہید ہو گئے 2 سے 3 سالوں میں، اور چند افراد بچے جن میں سے ایک رہبر معظم موجود ہیں، مثلا شہید بہشتی، شہید مطہری۔ 1981 میں 79 میں انقلاب آیا، 81 تک یہ ساری کی ساری شخصیات شہید ہو گئی، لیکن اس کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ذرہ بھی، حالانکہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، ایک ذرہ نہ خوف کا ان کے اوپر اثر ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی اور انہیں غم لاحق ہوا، اور وہ مستمر وہاں پہ ڈٹے رہے، حالانکہ بڑھاپے کی کس عمر میں وہ موجود تھے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ چیزیں آج بھی ہم غور کریں تو یہ اوصاف نظر آتے ہیں، اور ان اوصاف والے افراد سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ انسان عموماً تعلق جوڑتا ہے کہ جس سے مال دنیا زیادہ مل سکتا ہے، جس سے بڑے منصب تک پہنچ سکتا ہے، جس سے کوئی اور اپنی راہ سیدھی کر سکتا ہے۔ انسان کو ان اوصاف کو دیکھ کے تعلق جوڑنے چاہیے، ان اوصاف کو انسان دیکھے۔ دوسرا جو ایک، کیونکہ اسی کے اوپر ابھی غور کریں، فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، کمزوری کا کوئی خدشہ یا خوف لاحق نہیں ہے۔ دوسری کمزوری جو لشکروں میں اور اداروں میں آتی ہے وہ مال کے ذریعے، جیسا کہ بڑے بڑے افراد بک گئے، عبید اللہ ابن عباس یمن میں امیر المومنین علیہ السلام کے گورنر تھے، اور عبید اللہ ویسے تو کوئی ایسا مسئلہ ان کو امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو نہیں آیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ معاویہ نے انہیں خرید لیا، اور ان کے پاس یہ سب سے بڑا لشکر تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی لشکر کی شکست کا ایک بڑا سبب یہی عبید اللہ ابن عباس تھا۔ اسی طرح سے ایک اہل سنت میں خصوصاً اس شخصیت کا بڑا نام لیا جاتا ہے، عبداللہ بن جریر بجلی، صحابی ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے نامہ یعنی مکتوب لے کے، پیغام لے کے معاویہ کے پاس گئے، اور معاویہ نے خرید لیا وہاں پہ، وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے۔ اسی طرح اور بڑی شخصیات، حتی عمرو بن عاص معاویہ نے مصر کے بدلے میں خرید لیا۔ اسی طرح مسقلہ بن حبیرہ کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، مال کے اوپر خریدا گیا۔ اسی طرح زیاد بن ابی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ نے اپنا بھائی بھی بنایا اور خرید بھی لیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ والا کام معاویہ چھوٹے افراد کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، یہ جو بڑے بڑے والی حضرات ہیں، بڑے بڑے گورنرز ہیں، ان کو پیسوں کی ان کی قیمت لگا کے پیسے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ مالی کے اشتر میں مال کے حوالے سے خریدنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بڑی چیز ہے خوف، جنگوں میں قلت کی وجہ سے خوف کا لاحق ہونا یا مشکل مہمات کا ہونا کمزوری پیدا کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز ہے مال کا ہونا، کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، پھر آگے بیان کرتے ہیں وَلَا سَقْطَتُهُ وَلَا بُطْءُهُ عَمَّ الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ۔ اسی طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ کمزوری کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ سقطتہ کہتے ہیں لغزش کا ہونا، گرنا، سقطن کہتے ہیں گرنے کو، پھسلنے کو، کہ ان سے کمزور بھی نہیں کسی جگہ پڑتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خواہشات نفسانی انہیں پھسلا جائیں، مال و دولت انہیں پھسلا جائے، بڑے بڑے منصب کی پیشکش جو ہے انہیں پھسلا جائے، پھسلتے نہیں ہیں مالک اشتر۔ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بندہ بلیک میل کرو تو بلیک میل نہیں ہوتا، بڑی بڑی پیشکش کو کرو تو پیشکش وہ ٹھکرا دیتا ہے، اسے وہ قبول ہی نہیں ہے وہ پیشکش۔ پھر آگے دیکھیں وَلَا بُطْءُهُ عَمَّ الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ، جس جگہ پہ جلدی کرنا عقل مندی ہو، جس جگہ پہ جلدی کرنا تقاضۂ ہوش مندی ہو، صحیح۔ وَلَا بُطْءُهُ، وہ بط کہتے ہیں بطیء یعنی آہستہ ہونا، سلو ہو جانا، آہستہ آہستہ قدم اٹھانا یعنی سست پڑ جانا۔ کہتے ہیں عَمَّ الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ، جس کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہیے وہاں پہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جس جگہ پہ تیزی سے۔ ابھی آپ پاکستان کی حالات ہی دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مظاہرین ایک عرصہ بیٹھے رہیں کئی دن،
اور اپنے عزیزوں کو سینوں سے لگائے ہوئے احتجاج کرتے رہیں، اور تب ہمارے جو اوپر جو حاکم بیٹھا ہوا ہے اس کے ضمیر جو ہے اسے جھنجھوڑے اور وہ پھر آ کے تانے دے کے جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب سب کچھ ہو گیا، دفنا دیا گیا اور دن پہ دن گزرے، تو اب وہاں پہ پہنچ کے وہی اپنی ایک سیاست چمکانے کی کوشش۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ ہوتا، یہاں پہ تیزی میں اس موقع پہ پہنچنا چاہیے، تیزی سے اس جگہ پہنچیں۔ خود ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں، انبار میں جب واقعہ پیش آیا امیر المومنین علیہ السلام تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ جب محمد بن ابی بکر کا واقعہ پیش آیا امیر المومنین علیہ السلام تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں آہستگی سے نہیں قدم اٹھانا چاہیے، تیزی دکھانی چاہیے۔ بعض ایسے مواقع ہیں جس میں بہت تیزی، مثلا سزا دینے میں فوراً جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اجتماعی جگہ کے اوپر جنگ تھوپ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مالک اشتر یہ کام کرنے والے نہیں ہیں کہ علاج جو ہے وہ شدت سے کرنا، مثلا لشکر 2000 کا ہے، مد مقابل 400-500 افراد ہیں کہ چلو اب ان کے اوپر ہم جا کے چڑھائی کر دیں۔ نہیں، ان سے مذاکرات کریں، قریب کریں، ان پہ کوئی اگر خرچ کر سکتے ہیں پیسہ خرچ کریں، مکتوبات انہیں لکھے جائیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے کوئی بھی جنگ، نہ جنگ جمل، نہ صفین، نہ نہروان، وہ فوراً جنگ نہیں لڑی، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے آخر میں ایک بندے کو بھی بھیجا، اور جس کو جنگ جمل میں بھیجا وہ بھی شہید ہوا، صفین میں بھیجا وہ بھی شہید ہوا، انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے اسے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بعض مواقع ہوتے ہیں جس میں فوراً تیزی دکھانی چاہیے، اس میں سستی کا مظاہرہ کرنا یہ بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا عیب ہے، اور بعض اوقات تو بڑے پیمانے پہ حقوق الہیہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح ایک تاریخی واقعہ کہ جنگ صفین کے لیے جب امیر المومنین علیہ السلام نکل رہے تھے تو بعض پانی کا، چونکہ فرات کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے اور ہر جگہ سے کے اوپر پل بھی نہیں قائم ہو سکتے، تو ایک مناسب جگہ تھی جہاں پہ اگر پل وہاں پہ بنا دیا جاتا، یعنی چھوٹا اس کا گھیراؤ تھا اور اس جگہ پل بن سکتا تھا، ایک رات لگتی یعنی ایک پورا دن لگتا تو لشکر گزرنے کے لیے سامان پیدا ہو سکتا تھا۔ تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا کہ ہم یہاں سے گزر کے اس طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس قبیلے نے اجازت نہیں دی، نہ خدمات دی نہ اجازت دی۔ پھر امام نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا تو نہیں دی، کیونکہ اب جو آگے اگلی جگہ آنی تھی جہاں پہ گہراؤ دریا کا کم ہو اور وہاں پہ پل بنایا جا سکے، وہ بہت طولانی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام تھوڑا آگے گئے ہیں تو مالک اشتر ادھر سے لوٹے اور تلوار نکالی اور کہا کہ اگر امیر المومنین کو اجازت نہیں دو گے تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ فوراً ہی ادھر رام ہو گئے، اور پھر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو واپس بلایا اور اسی جگہ سے انہوں نے اس دریا کے گھاٹ کو دور کیا، اور امام نے اس بات کو سراہا، کیونکہ خود امام کی شخصیت بہت بلند ہے کہ وہ ان امور کی طرف آئیں۔ ان سے نیچے کے بندے کو یہ کام ہے، یعنی ہر کام ایک اوپر کی شخصیت کو نہیں، وائلہ اوپر کی شخصیت کے لیے کوئی منصب نہیں بنتا، اس کی شخصیت نہیں وہاں پہ بن پاتی۔ تو مالک اشتر کے اندر یہ اوصاف امام مسلسل دیکھتے رہتے تھے، جج کرتے تھے ان چیزوں کو، کہ جس جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام نے کئی دفعہ دیکھا کہ جن جگہوں پہ تیزی دکھانا تقاضے ہوش مندی ہے، مالک اشتر نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لہذا یہ اوصاف ایک مدیر میں ہونے چاہیے، ایک سربراہ میں ہونے چاہیے، خصوصاً جو کمانڈ کر رہا ہو اس کے اندر یہ حتماً و حتماً ہونے چاہیے۔ جو واقعات ہم شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھتے ہیں ان میں بھی ان چیزوں کی جھلک واقعاً پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو اپنا انٹرویو بیان کیا یہی شہادت سے چند مہینے پہلے، ایک ہی انٹرویو ان کا ٹی وی پہ چلا، چند گھنٹوں کے اوپر وہ مشتمل ہے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو لبنان کی 33 روزہ جنگ تھی اس میں خود جناب قاسم سلیمانی ادھر ہی موجود تھے، تو ان کا آنا جانا بھی بڑا سخت تھا، شام کے ذریعے جاتے تھے، شام کے ایک علاقے میں اترتے تھے، ایئرپورٹ سے اس جگہ جاتے، وہاں سے شہید عماد مقنیہ انہیں لے جاتے تھے خفیہ راستوں سے، بعض جگہوں پہ پیدل پہاڑیاں عبور کرنے پڑتی، بقیہ موٹر سائیکل پہ جانا پڑتا تھا، تو اس طرح سے وہ جنگ میں پہنچتے تھے۔ تو جنگ جب پہنچے تو وہ پھر آ کے رپورٹ دیتے تھے آغا رہبر کو، آغا رہبر کو کئی اطراف سے رپورٹ ملتی تھی،
تو وہاں پہ پوری جو قیادت ہے اس کی عسکری ونگ ہے ان کی میٹنگ ہوتی ہے. تو شہید خود بیان کرتے ہیں کہ میں ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو چند دن ایک ہفتہ رہا، تو ایک ہفتے کے بعد میں نکلا تاکہ انہیں رہبر کو ساری رپورٹ دوں. تو میں نے جو رپورٹ انہیں دی تو تب رہبر معظم مشہد میں تھے، تو مشہد میں میری ملاقات ہوئی. اب ادھر سے گئے ہیں وہ سیدھا، کوئی انہوں نے آرام نہیں کیا، گئے ہیں ادھر اور رپورٹ دی، اور رپورٹ میں کہا کہ جنگ ہماری توقع سے زیادہ سخت تر ہے اور پوری کی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اور پوری کی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حزب اللہ نے ایک حملہ کیا تھا اسرائیل کے ایک لشکر کے اوپر اور اس کے بندے پکڑے تھے، 2 بندے، تو انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے پورے لبنان کے تباہ و برباد کر دیا. تو حزب اللہ کے اوپر یہ بڑا ایک فشار اور پریشر تھا کہ 2 اسرائیلیوں کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی جنگ اپنی پر تھوپ لی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پلان رہبر معظم نے بیان کیا اور دلائل دیے کہ یہ پلان پہلے سے ان کا بنا ہوا تھا کہ چھوٹا سا بہانہ ملے، اور انہوں نے تاریخیں بھی فکس کی ہوئی تھیں کہ ہم نے حملہ کر دینا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جا کے سید حسن نصر اللہ کو پیغام دیں کہ یہ پلان شدہ جنگ ہے، نہ کہ ان 2 فوجیوں کی وجہ سے جنگ ہے. تو اس میں بہرحال انہوں نے جو شہید قاسم سلیمانی نے انہیں رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ سارے کے سارے علاقے ان کی نگاہوں میں ہیں اور ٹو دا پوائنٹ مار رہے ہیں. وہ جو حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں ان ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور ایسے جاندار بم ہیں کہ بالکل زمین ریز بڑی بڑی بلڈنگز ہو جاتی ہیں، 16-18 منزلہ بلڈنگیں بالکل زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور جانی نقصان بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور ہمیں کوئی امید نہیں نظر آتی کہ ہم ان کی طرف آگے پیش قدمی کر سکیں گے. تو رہبر نے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رہبر معظم نے یہ پوچھا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ میں کوئی فتح کا چانس نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اوضاع ہیں وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ کوئی نکلنے کی راہ ظاہراً ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بقیہ واقعہ بیان کیا کہ وضو کا ٹائم، نماز کا ٹائم ہوا، وضو کر کے رہبر بھی باہر آئے تو مجھے علیحدہ انہوں نے بلایا کہ کوئی اور بات بھی ہے تو جو تم علیحدہ مجھے بتانا چاہو. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر میٹنگ میں ذکر کیا کہ یہ جنگ خندق، جنگ احزاب کی طرح ہے، اس میں کئی ممالک ایک ساتھ جڑ گئے ہیں اور سارے کے ساروں نے مل کے پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور آپ جائیں اور انہیں حوصلہ دیں کہ فتح آپ کے لیے ہے. کہتے ہیں ہمیں کوئی فتح کا چانس، کہتے ہیں مجھے تو جنگ کا بہت تجربہ تھا، 8 سالہ جنگیں انہوں نے دیکھی ہیں، پلانر، بہت بڑے پلانر شہید قاسم سلیمانی اس 33 روزہ جنگ میں بھی اصل پلانر جی 3 تھے، سید حسن نصر اللہ، شہید عماد مغنی اور شہید قاسم سلیمانی. تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی توقع نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن رہبر معظم نے جب یہ کہا کہ فتح آپ ہی کو ملے گی تو کہتے ہیں میرا اپنا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور بلند ہو گیا، اور انہوں نے بعض ایسی باتیں کی کہ میرے وہم و گمان اصلاً خبر میں ہی نہیں تھیں. انہوں نے جو نکات بیان کیے تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس کیا ذریعہ اور کہاں سے ان کو بیان ہوا، لیکن میرا یہ قوی عقیدہ ہے کہ رہبر کو غیبی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے، اس کا مجھے بہت گہرا اعتقاد ہے. انہوں نے بار بار یہ تکرار کیا. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا تہران آیا اور تہران سے دمشق چلا گیا، کوئی آرام نہیں کیا، کوئی گھر نہیں گئے، اور وہ ان کے دستورات پکڑے جو رہبر معظم نے کیے اور سیدھا وہاں پہ گئے، اور راتوں رات وہ دوبارہ اسی جنگ میں پہنچ گئے. پھر انہوں نے اس کے کچھ واقعات ذکر کی. آپ نے ملاحظہ کیا کہ جہاں پہ تیزی دکھانا ہوش مندی ہے وہاں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں آرام کر لوں، گھر ایک چکر لگاؤں، تھوڑی سی تھکاوٹ اتار لوں، خصوصی اپنے لیے کوئی جہاز منگوا لیا. نہیں، وہ فوراً انہوں نے اس کو کام کیا. اور وہاں پہ پھر جوشن صغیر کا رہبر معظم نے خصوصی کہا تھا، کہتے ہیں ہمارے علم میں ہی نہیں تھا، جوشن کبیر ہی سارے جانتے تھے. تو میں نے جیسے ہی آغا حسن نصر اللہ کو یہ بتایا تو ان کے بجھے ہوئے چہرے پہ گویا کہ رونق آ گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ رہبر کی اطاعت کرنا میں نے سید حسن نصر اللہ سے سیکھا ہے کہ اس قدر پابند ہیں کہ میرے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے کہ کس قدر رہبر معظم کے وہ پابند ہیں. کیونکہ اجتماعی دنیا میں اطاعت کہ پوری جان داؤ پہ لگا کے قدم بڑھا دینا یہ بہت ضروری چیز ہے. تو خلاصہ کلام، اس صفت کو کوئی نظر انداز نہ کیا جائے، یہ بہت بڑی صفت ہے. وَلَا بُطْءُهُ عَمَّ الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ، کہ
کہ جس کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے چاہیے اس میں سستی اور ڈھیلا پن وہ نہیں دکھاتے. احزم کہ وہ اس میں انتہائی عقل مندی اور اس میں انتہائی زیرکی دکھاتے ہیں. ولا اسرع الى ما البطء عنه امثل کہ جہاں پہ تیزی نہ دکھانا وہ تقاضۂ ہوش مندی ہو، اس جگہ پہ ان سے تیزی نہیں دکھائی نظر آئے گی. جہاں پہ ڈھیلا پن دکھانا ہی عقل مندی ہے، سستی دکھانا، ڈھیلا پن دکھانا یہی رویہ عقل مندی کا ہے، وہاں پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ تیزی سے آگے بڑھ کے کام انجام دے دیا ہو، کبھی آپ یہ کام نہیں دیکھیں گے. لہٰذا یہ وہ صفات ہے. یعنی بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ ڈھیلا پن دکھائیں، جیسے میں نے بتایا جنگ مول لینے میں بہت ڈھیلا پن دکھائیں، فوراً تیزی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس بڑی قدرت ہے، بڑے میزائل ہیں، بڑی فوج ہے، فوراً جلد بازی میں قدم اٹھا لیں، نہیں ایسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اور ایسے موارد ہیں کہ جن میں انسان کو سستی دکھانی چاہیے، مثلا جھگڑے مول لینے میں، ٹکراؤ لے لینے میں. اسی طرح سے مالی امور میں فوراً اعتماد نہ کریں، تھوڑا سا ڈھیلا پن دکھائیں، اس کا امتحان لیا جائے، اس کے تجربات سامنے آ جائیں، اس کی شخصیت سامنے آ جائے، فوراً چیزیں ایک بندے کے سپرد نہ کر دیں. مثلا اگر آپ تاریخ طبری پڑھیں، امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کیونکہ اس میں ایک حد تک مسخ کر کے پیش کی گئی ہے، آپ کو اس طرح محسوس ہوگا کہ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام بہت جلد باز تھے. حتیٰ کہ یہی والے واقعات مالک اشتر کو بعض اہل سنت کتب میں اس طرح سے تصویر کشی کی گئی ہے کہ اب جب محمد بن ابی بکر کو وہاں سے ہٹایا گیا تو امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہیں کہ کس کو بناؤں، تو وہاں پہ بندے نے کہا کہ میں آپ کو ایک بندے کا نہ بتاؤں جو بہت تیز ہے. کہا ہاں بتاؤ. کہا کہ وہ مالک اشتر ہیں. کہا کہ اچھا بلاؤ میں اسے بنا دیتا ہوں. امام نے فوراً بنا دیا، جبکہ یہ تصور باطل ہے. خود انتخاب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا جناب مالک اشتر. اس لیے اس میں اس طرح دکھاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام یا بہت جلد باز تھے، فوراً سب کو بنا دیتے تھے اور بعد میں نعوذ باللہ پچھتاتے رہتے تھے، جبکہ یہ مسخ کردہ ایک چہرہ ہے. وَإِلَّا امام اس قدر زیرکی والی بات امام نقل کریں گے. یہ آپ کو جملے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، اہل سنت کی تمام کتابیں چھان ماریں، شیعہ کتب ساری کتابیں چھان ماریں، یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ جملہ صرف امیر المومنین علیہ السلام سے صادر ہوا ہے. وہ یہ زیرکی رکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ سستی دکھانا وہ ایک غلط عمل ہے، وہاں پہ تیزی دکھانا چاہیے. جہاں تیزی دکھانا عقل مندی ہے وہاں پہ مالک سے بہتر عقل مند نظر نہیں آتا، اور جہاں پہ ڈھیلا پن تقاضے ہوش مندی ہے وہاں پہ مالک میں آپ کو کوئی بھی تحرک نظر نہیں آئے گا. بالفاظ دیگر جس جگہ پہ تلوار نکال لینا عقل مندی شمار ہوتا ہے، مالک کی نیام میں تلوار نہیں رہتی، اور جس جگہ پہ نیام میں تلوار رکھنا تقاضے ہوش مندی شمار ہوتا ہے وہاں نیام سے باہر مالک کی تلوار کبھی نہیں نکلتی. یہ مکتوب نمبر 13 تھا جو آپ نے ملاحظہ کیا. آئیں اب ہم مکتوب نمبر 38 پڑھتے ہیں. مکتوب نمبر 38 امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد. یہ مکتوب اصل میں امام علی علیہ السلام نے مصر والوں کو لکھا تھا. مصر والوں کو اس کے بارے میں ہم گزشتہ دروس میں تبصرہ کر چکے ہیں، جس میں بیان کیا کہ جو اردو ایڈیشن ہے تاریخ طبری کا، اس میں ترجمے میں کافی جگہوں پہ تحریف ہوئی ہے. اس جگہ پہ وہ حصہ بھی آپ کی خدمت میں نہیں ذکر کیا جاتا. نیچے کے حصے میں جناب مالک اشتر کے اوصاف ذکر ہیں. مصر والوں کو لکھتے ہیں اما بعد فقد بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، میں نے تم لوگوں کی طرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھیجا ہے. اب آپ عبد الہی کا مطلب روایات ہمیں بیان کرتی ہیں، یعنی انسان کی منزلت اور کمال کے اگر آپ فہرست بنائیں تو کمال میں سب سے چوٹی پہ جو فہرست میں بنتا ہے وہ عبد ہونا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تشہد میں شیعہ سنی دونوں ہی پڑھتے ہیں، تواتر کے ساتھ آیا ہے، تو ہم اس میں رسول ہونے کو پہلے پڑھتے ہیں یا عبد ہونے کو پہلے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ عبد ہوں تو پھر رسالت مل سکتی ہے، برعکس نہیں ہے.
اس لیے یہاں پہ کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ ان کا مالک ہے، مالک اشتر کے لیے وہ کسی اور کو آقا شمار ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے خاضع ہیں، یعنی شہوات ان کا الہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واضح آیا ہے کہ بعض لوگوں کا نفس ان کا الہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میری مرضی جو میں کروں گا بس وہی ہوگا، میں جو چاہتا ہوں وہی بس میں نے کرنا ہے، گویا کہ اس نے الہ اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے الہ بتوں کے خود گاڑے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے خیالی الہ بنائے ہوتے ہیں، حقیقتاً کوئی ہے ہی نہیں الہ، اور خود ہی ان کے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو مالک اشتر وہ اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں انتہائی شدید ہیں، عبد ہیں، فقط اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایک صفت اس مکتوب میں۔ اگلی صفت دیکھیں، لا ینام ایام الخوف، خوف کے دنوں میں مالک کو نیند نہیں آتی، سوتے نہیں ہیں۔ لا ینام، خوف جب خوف کے ایام ہوں، یعنی جنگ آنے والی ہے، لشکر حملہ کرنے والا ہے، ممکن ہے کہ مال کو لوٹنے والے پہنچ گئے ہیں، ان کو لا ینام ایام الخوف، خوف کے ایام میں وہ گھروں میں سوئے پڑے نہیں رہتے۔ یہ والا بہت بڑا مسئلہ تھا اہل کوفہ کے ساتھ کہ معاویہ غارات کر کے جگہوں پہ جگہ لیتا جا رہا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بندے گھروں سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ وہ کہتے تھے ابھی گرمی زیادہ ہے، جب سردیاں آ جاتے کہتے ابھی سردی زیادہ ہے۔ تو امام نے پھر فرمایا کہ جو گرمی اور سردی سے قوم بھاگے تو وہ تلواروں کی تیز دھار کے پڑنے کے اوپر کیا دکھائے گی۔ لہذا مالک اشتر وہ ایام کے خوف کے ایام میں کہ جب دشمن کی چڑھائی کا خوف ہو، جب وہ لشکر لے کے آ جائے، وہ بلوں میں دبک نہیں جاتے۔ یہ آپ صفت عموماً دیکھیں گے کہ جب خوف کی فضا پھیلی ہو، بندے گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ ہو کہ ابھی یہ میسج کیا تو ایجنسیاں پکڑ لیں گی، وہ ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو اسی طبیعت، عوام الناس کی طبیعت یہ ہوتی ہے، اس طبیعت نے بہت اذیت دی، بہت زیادہ اذیت، کہ وہ لشکر لے کے آتے یا پروپیگنڈا کرتے، یہاں پہ لوگوں کے دل ہل جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنے اندر خود ایک شجاعت اور شہادت کی تمنا برقرار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب شہادت و طلب شجاعت نہیں کرتا، یہ خزانے کہاں سے انسان کو ملیں؟ انسان کو یہ خزانے ملیں گے تب کہ جب وہ اپنے وجود میں ان کا طالب ہو۔ لہذا مالک اشتر کی ایک اہم صفت یہ تھی کہ لا ینام ایام الخوف، ادھر خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈر بیٹھا ہوا ہے تو نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، خوف کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی۔ یہ شجاعت کی طرف علامت ہے کہ جب خوف چھایا ہوتا ہے تو لوگ اپنے بلوں میں اور گھروں میں گھس کے آرام سے نیند سوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اپنے طور پہ دل کو بہلاتے ہیں کہ ہم تو فلاں نیک کام بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی سن لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، فلاں سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں، ہمارا تو دین کامل ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی فلاں بندہ بھی نیک کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ کر لیں، ہم اپنا نیک کام اسی طرح سے جاری رکھیں۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مصیبتیں وہ بتا کے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے جس مصیبت میں انسان کو ڈالنا ہے وہ آ جائے گی۔ لہٰذا انسان اپنے وجود میں خواہش کرے کہ اللہ کی اطاعت اور حجت الہی کی اطاعت میں مصیبت آئے۔ مثلا فرزند اس کا کھونا ہی کھونا تھا۔ ادھر ایک شہید کا جنازہ آیا، اس کے والدین بوڑھے تھے، والد عالم تھے، بوڑھے عالم تھے، تو ٹی وی پہ انہوں نے دکھایا اس کو باقاعدہ، تو انٹرویو اس سے لیا باپ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے حرم کے دفاع میں میرے بیٹے کی جان سپرد ہوئی اور اسے یہ سعادت شہادت کی دی، کیونکہ اگر وہ شہید نہ ہوتا اور موت لکھی ہوتی تو ادھر یا بستر سے گر کے مرتا، یا ایکسیڈنٹ میں مرتا، یا تڑپ تڑپ کے دوائیاں کھا کھا کے مرتا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ان تمام اموات کے طریقوں میں سے شہادت کے طریقے کو اس کے لیے سعادت بنا دیا۔ اس لیے ممکن ہے کہ کسی بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ یہ جیل کی ہوا کھا کے آئے، اب وہ اپنے لیے دینی سبب نہیں بنائے گا تو پھر کیا مالی کرپشن میں پکڑا جائے گا۔ ایسے ہوئے بھی ہیں، ایئرپورٹ سے اٹھا لیا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، چند دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیا۔
یا اس طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں، وہ مال دنیا اسے لے کے ڈوبے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندے کے اموال جانے ہی جانے تھے، اب اس نے اللہ کی راہ میں مال کو نہیں جانے دیا تو پھر تو چور آ کے لے کے جائیں گے، بیماریاں آ کے پیسے لگوائے گی اس کے اوپر، کوئی اور سبب ایسا بن جائے گا۔ لہٰذا وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جس نے مصائب کے آنے کے لیے راہ الہی کا انتخاب کر لیا، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھا اور پھر کہا مصیبتوں کو کہ آنا ہے تو آ جاؤ، میں تو اس راہ مستقیم کے اوپر ہی گامزن رہنے والا ہوں۔ لہذا لا ینام ایام الخوف، یہ دوسری اہم صفت ہے کہ خوف کے دنوں میں وہ گھروں کے اندر دبک کے نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ولا ينقل عن الاعداء ساعات الروع اشد على الفجار من حریق النار، کہ خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے وہ ہراساں نہیں ہوتے تھے اور فاجروں کے لیے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی مالک مصریوں کو لکھ رہے ہیں کہ ولا ينقل عن الاعداء، اور دشمنوں سے بھی وہ خوف زیادہ نہیں ہوتے۔ ایک تو خوف کے ایام میں گھروں کے اندر نہیں گھس جاتے، نمبر 2 یعنی خوف میں بڑے ہنستے مسکراتے جیدار طریقے سے رہتے ہیں۔ مومن کی یہ علامت ہے، آپ مومنین کو دیکھیں گے میدان جنگ میں بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان اپنے دل میں جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ بڑا قوی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے تعلق نہیں جوڑتا، چھوٹی چھوٹی شہوات اس کی دین دنیا خراب کر جاتی ہیں۔ یہ ہر انسان اپنے نفس میں تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے، اپنے نفس کی کہانی کو پڑھے اپنی، کیونکہ تاریخ ایک بسر ہو چکی ہے، اس کی عمر کٹ چکی ہے۔ اپنی عمر میں پیش آنے والے واقعات کے اوپر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا، کبھی جنسی شہوت نے اس کا بیڑا غر کر دیا، کبھی مال کی شہوت نے اس کو داؤ پہ لگا دیا، کبھی کسی اور امیر شخص کی روب اور دبدبے نے اس کی زندگی کو ضائع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی ہیں کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں۔ مثلا یہ جنسی شہوت کو آپ دیکھیں، بدترین ایک انسان اپنے یعنی اس غبار سے جب باہر نکل کے دیکھے، اس کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے، یعنی تصور کرنے سے بھی گھبراتا ہے، تصور آئے تو پشیمان اندر سے رہتا ہے کہ کیا یہ چیز ہے، اور وہ چیز انسان کو برباد کر جائے۔ مال بھی اسی طرح، مال اس کے پاس رہنا نہیں ہے، گنجائش اتنی نہیں ہے کہ اپنے معدے اس سے بھر سکے، حرص اور لالچ اس کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انسان کی اوصاف کیا ہیں۔ اوصاف یہ بلند تب ہی جنم لیتے ہیں کہ جب ان سے انسان اپنا قلبی تعلق جوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑے، خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دے۔ تو یہاں پہ تیسری صفت کیا ہے، وَلَا يَنْقُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ، دشمن سے ہراساں نہیں ہوتے۔ لا ينقل عن الاعداء، کب؟ ساعات الروع، جب خوف کی گھڑیاں چھائی ہوئی ہوں، خوف کی گھڑیاں چھائی ہوئی ہیں۔ جنگوں میں یہ عموماً ہوتا ہی ہے، یہ جنگوں میں جائے بغیر انسان کو کبھی تجربہ اس کا صحیح حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصل تب بھی ہوتا ہے جب خوف چھایا ہوتا ہے، جب پولیس دروازے پہ آ جاتی ہے، جب لوگوں نے اوپر آ کے چڑھائی کر دی ہوتی ہے، جب فلاں بندے پیچھے ممکن ہے پڑے ہوں، جب دشمن نے ایک نو گھیر لیا ہو، تو تب انسان کو اپنے وجود میں ان صفات کی صحیح خبر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خوف کی خوب گھڑیاں چھائی ہوئی ہوں، خوف کے لمحات اور لحظات ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں، وہاں پہ دشمن سے وہ ہراساں نہیں ہوتے، اور جو فاجر ہیں ان فاجروں کے اوپر آگ سے زیادہ شدید بن جاتے ہیں۔ آگ شاید اتنی انہیں نہ تڑ پائے جتنا مالک کا روب اور دبدبہ دشمن کو اندر سے ہلکان کر دیتا ہے۔ وَهُوَ مالک بن الحارث اخو مذحج، کہ یہ شخصیت جس کی میں یہ باتیں کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ مالک بن حارث، جو کہ مذحج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مذحج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ آگے اوصاف کی دوسرے مرحلے کے اوصاف ملاحظہ کریں۔ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ، کہ وہ امور یا وہ مالک کے احکام جو حق عین مطابق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حق کے معیارات تم ترک کر دو کہ مالک بن حارث ہیں تو جی وہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی حق ہوگا، وہ فقط امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ لہذا
اس مقام پہ غور کرنا چاہیے کہ مالک ان کے لیے دیکھیں حق کے مطابق جو حکم دیتے ہیں توجہ سے اس دستور کو سنو اور اطاعت کرو۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اہل سنت کی کتب میں یہ والا جملہ خالد بن ولید کی طرف منسوب کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، اور ہمارے پاس جو مکتب تشیع کی نظر ہے وہ اس بات کی شدید مخالف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان خالد بن ولید کے لیے جاری نہیں کیا، بلکہ یہ بنو امیہ کی طرف سے ان کے ہی افراد کی یہ حدیثیں ہیں۔ اور دوسرا جو واقعات رسول اللہ کی زندگی میں خالد بن ولید کی شخصیت کی طرف سے انجام پائے ہیں، اس میں کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ سیف من سیوف اللہ کہا جا سکے، کوئی ایسا معرکہ نہیں ہے، کیونکہ کب سیف کہا جاتا ہے؟ اللہ کی تلوار وہ یہ تو نہیں ہوتی جو رسول اللہ کو اذیت کرے، اللہ کی تلوار عمار کو گالیاں تو نہیں دے گی، لہٰذا کوئی ایسا یہ دوسری دلیل مکتب تشیع کی ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے دامن سے خدمات لے کے آتے ہیں رسول اللہ کے دور میں جو خالد بن ولید نے انجام دی، اور اس میں آپ دیکھیں گے خالد بن ولید نے جو خدمات انجام دی ہیں اس میں تو رسول کو اذیت کرنے والے واقع آدمی ہیں، وہ تو صحابہ کو اذیت کرنے والے واقع آدمی ہیں، جلیل القدر صحابہ کو، اور اس میں اگر کوئی مدح و ستائش کا پہلو نکلتا ہے تو اس مدح و ستائش میں وہ منفرد نہیں ہے خالد بن ولید، وہ تو دیگر اصحاب میں بھی نقطہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا حقیقت میں یہ لقب سیف من سیوف اللہ امیر المومنین علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف موڑ دیا، کیونکہ خلیفہ اول کے دور میں ساری کی ساری مہمات خالد بن ولید ہی کے ذریعے سے وہ فتح کی گئی۔ بہرحال یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام سیف من سیوف اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مالک اشتر۔ یعنی آج شیعہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر علی ابن ابی طالب سے پوچھو کہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کون ہے تو علی ابن ابی طالب مالک اشتر کا نام لیتے ہیں کہ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ لَا كَلِيلُ الضُّبَةِ وَلَا نَابِ الضَّرِيبَةِ، کہ یہ وہ اللہ کی تلوار ہے کہ جتنا اس کی دھار کند ہوتی ہے، ہوتا ہے نا کہ چل چل کے تلوار کی دھار کند ہو جاتی ہے پھر کاٹتی نہیں ہے، چھری میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اگر کوئی گھر میں کاٹتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ اس کی دھار جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے، وہ چلتی نہیں ہے، چیز ہی نہیں کاٹتی۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ اللہ کی ایسی تلوار ہے کہ جو کبھی بھی کند نہیں ہوتی، چلتی ہے تو اڑا کے رکھتی ہے، اور نہ ولا نہ بالضریبۃ، اور یہ جب اس کا وار ہوتا ہے تو وار خالی نہیں جاتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تلواروں کے وار خالی جاتے ہیں، لیکن مالک وہ شخصیت ہیں کہ وہ اگر چل جائے مالک تو اس کا وار خالی نہیں جاتا، یہ اللہ کی وہ تلوار ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَن تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا، اگر مالک تمہیں کہیں کہ کوچ کرو، نکل کھڑے ہو دشمن کے خلاف، تو فوراً نکل کھڑے ہو۔ وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا، اور تمہیں کہیں کہ اب ٹھہر جاؤ تو تم ٹھہر جاؤ، کوئی چون چرا نہ کرو، ادھر کیوں ٹھہر گئے، ادھر کیوں نہیں ٹھہرے، ادھر ٹھہر جاتے تو یہ ہوتا فلاں ہوتا، نہیں، کوئی ایسی بات نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِ، چار چیزوں کو ذکر کیا، امام فرماتے ہیں یہ چار کام مالک میرے حکم کے بغیر اصلاً انجام ہی نہیں دیتے۔ چار ایسے کام ہیں جو مالک اشتر میرے حکم کے بغیر اصلاً انجام نہیں دیتے۔ پہلا ہے کہ لا یقدم، کسی جگہ پہ وہ بڑھنے کا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے جب تک میرا حکم نہ آ جائے، وہ قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ قدم کہاں پہ اٹھاتے ہیں؟ جہاں پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ارواحنا لہ الفدا، ان کا حکم جب پہنچ جاتا ہے۔ ولا یحجم، اسی طریقے سے وہ ٹھہرنے کا اصلاً حکم دیتے ہی نہیں ہیں جب تک میرا حکم نہ پہنچ جائے، یعنی میرے حکم اگر ٹھہرنے کا، کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اگر مالک کہیں پیچھے ہٹتے ہیں تو کب پیچھے ہٹیں گے؟ جب امام علی علیہ السلام کا حکم پہنچ جائے۔ تیسری صفت، یعنی پہلی صفت ہے نہ آگے بڑھتے ہیں امام کے حکم کے بغیر، نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تیسری صفت ولا یؤخر، اور اسی طرح سے کسی کو پیچھے بھی نہیں دھکیلتے جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔
ولا یقدم، اور نہ ہی کسی کو آگے بڑھنے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ ایک دفعہ خود کی طرف پہلی دو صفات ہے اپنے لیے، نہ مالک خود قدم اٹھاتے ہیں میرے حکم کے بغیر، اور نہ پیچھے لوٹ کے قدم ہٹا کے آتے ہیں میرے حکم کے بغیر۔ اسی طرح نہ کسی کو آگے لے کے جاتے ہیں میرے حکم کے بغیر، اور نہ کسی کو پیچھے ہٹاتے ہیں میرے حکم کے بغیر۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَةِ لَكُمْ، میں نے اپنے وجود کے اوپر مالک کو ترجیح دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں مصر پہنچ جاتا اور وہاں کی ولایت لیتا، لیکن میں نے اے مصر والو اپنی ذات کے اوپر ترجیح مالک کو دیا لِنَصِيحَتِهِ۔ ہم پہلے نصیحت کا لفظ پڑھ چکے ہیں، اردو میں نصیحت کا مطلب کچھ اور ہے، اور عربی میں نصیحت کا مطلب جیسے محمد بن ابی بکر ناصح تھے، اسی طرح بشر بن کنانہ بن بشر کے بارے میں آیا کہ ناصح تھے، یعنی اللہ کی معصیت کو برداشت نہیں کرتے تھے، زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ادھر کوئی سو رہا اور اجتماعی طور پہ وہ نماز فجر کو قضا کر رہا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، اٹھا کے رہتے تھے۔ اب گالیاں سننے پڑیں گی، اس کی نفرت امیز باتیں سننے پڑیں گی، اس کے غصے کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں مالک برداشت کرتے تھے، اس لیے لنصیحتہ لکم، تم لوگوں کے لیے وہ بہت بڑے ناصح ہیں، وہ نصیحت کریں گے یعنی تمہارے نفع میں ہیں۔ وشدت شکیمتہ علی عدوکم، اور تمہارے دشمنوں کے اوپر انتہائی شدید اور سخت ہے، تمہارے دشمنوں پہ انتہائی شدید اور سخت ہیں۔ اس سے یہ مطلب اخذ کریں ہم اپنے مومن برادران کے لیے کیا سوچیں۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، خود مثلا 1 لاکھ روپے میں گزارا ہوتا ہے، اگلے کیا سوچتے ہیں یار وہ 5,000 میں اس کا گزارا ہو جاتا ہوگا۔ وہ اپنوں کے ساتھ ایسے نہیں ہیں، اور دشمن سے نرم رویہ نہیں رکھتے، اپنوں کے اوپر قربانی دینے والے ہیں، اپنوں کے اوپر نصیحت کرنے والے ہیں، اپنوں سے الجھتے ہیں تو فقط دین الہی کے لیے الجھتے ہیں، ان کی دفاع کا سبب یعنی ادھر لنصیحتہ لکم، تم لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، تم لوگوں کے لیے قربانی دینے والا، نصیحت کرنے والا، اللہ کی قوانین اور احکام کو وجود دینے والا ہے۔ اور دشمن کی بات آ جائے تو ایک ذرہ بھی موقع اور مہلت نہیں دیں گے کہ دشمن تمہاری طرف قدم بڑھا سکے، اس طرح سے ایک سپر ہیں، اس لیے تمہارے دشمنوں کے اوپر انتہائی سخت گیر ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب نمبر 38 تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز نہج البلاغہ سے بقیہ کوئی حصہ جو ان کے اوصاف کو بیان کرتا ہے وہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔